والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمے کی نسبت، ایمان کی نسبت اور آپ کی امت کی نسبت عطا فرمائی. خوش نصیبی کے بعد سعادت کی بات ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی اور اس کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی نسبت، محبت کی نسبت اور آپ کی امت کی نسبت عطا فرمائی. ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں بیٹھے تھے، ایک دم ایک خیال آیا، اور خیال یہ کہ یہاں دل اداس ہوتا ہے تو آپ کی صحبت میں آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، اداسی ختم ہو جاتی ہے. اطمینان اور خوشی مل جاتی ہے. یہ خیال، اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا کہ جنت میں آپ اوپر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، تو مزہ کیا آئے گا؟ تو مزہ کیا آئے گا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرء مع من احب. آدمی کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی ہر معاملے میں کچھ شک ہو سکتا ہے کہ اس عمل کا وزن ٹھیک ہے یا نہیں، قبولیت کے مرتبے پہ پہنچا ہے یا نہیں، لیکن ہمیں اپنے نبی سے جو محبت تھی اس میں ہمیں ذرا بھی شک نہیں تھا. تو اس ارشاد سے اتنی خوشی ہوئی کہ پہلے اتنی خوشی ہماری زندگی میں نہیں تھی. المرء مع من احب. تو ہاں، امت میں اس محبت میں تفاوت ہوتا ہے، لیکن ایمان ہے تو نبی سے محبت ہے. اور کیوں نہ ہو، بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر. اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ. جمال میں، کمال میں، جو بھی ایک انسان میں خوبیاں ہو سکتی ہیں، اس سے بہتر کسی میں نہیں. جمال ہے تو کوئی مثال نہیں آپ کی. عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا، ہوش کھو بیٹھی. وقطعن ایدیہن. اور اس بے ہوشی میں اور اس مدہوشی میں بجائے پھلوں کے کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی.
اور کہنے لگیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ آپ کی بشریت کا انکار کرنے لگیں کہ یوسف تو بشر ہو ہی نہیں سکتا، اتنا خوبصورت۔ ہوش کھو بیٹھی اور فرمایا کہ میرے پیارے کو، میرے محبوب کو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ ہوش کھوئے نہیں، انہوں نے تو ہوش پا لیا، اور آپ کی خاطر، آپ کے دین کی خاطر انگلیاں نہیں گردنیں کٹوا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحن میں بیٹھی ہوئی ہے، کچھ صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ ایک صحابی آپ کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار یہ نظروں کا تبادلہ، اوپر دیکھتے ہیں، چہرے پہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا دیکھتے ہو؟ کبھی ہمیں دیکھتے ہو، کبھی آسمان پہ دیکھتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول زمین اور آسمان کے چاند کا موازنہ کر رہا۔ صحابہ تو جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ لایا کرتے تھے۔ کہا کیا، کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ کہا وہاں تو بادل بھی آ جاتے ہیں، اس چاند پر تو کبھی کوئی سیاہی نہیں آتی، کوئی بادل نہیں آتا۔ تو جمال ہے تو مثال کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، اور خوبیوں میں کمال ہے تو آپ جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ کی ذات کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی۔ تو آپ سے ایمان کی نسبت، آپ سے محبت کی نسبت، آپ کی امت کی یہ نسبت، اس پہ زندگی گزرے موت آ جائے خوش نصیبی ہے۔ سعادت ہے۔ ہم کمزوروں کا حال یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری نسبتیں آسانی سے دے دی، ورنہ قدردانوں نے تو ان نسبتوں کے خاطر اپنا سب کچھ لٹایا، لیکن اس نسبت کا لحاظ رکھا، اس نسبت کی قدر کی، سب کچھ لٹایا۔ ذو البجادین رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا لقب پڑا دو چادروں والا صحابی، دو چادروں والا۔ نوجوان تھے، پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے، گھر والوں سے چھپتے چھپاتے اس خیال سے کسی کی نظر نہ پڑے آپ کی صحبت میں آ گئے۔ آپ کی خدمت میں آ کر آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ نے گھر کی صورتحال معلوم کی تو پتہ لگا والد نہیں ہے، چچا کے زیر پرورش ہیں، ان کی نگرانی میں زندگی گزر رہی ہے، ماں بھی زندہ ہے، ایمان کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ اس نوجوان کو نصیحت کی بیٹے ایمان پہ قائم رہنا، تذکرہ نہ کرنا، خاموش رہنا۔ تذکرہ نہ کرنا کہ ہمارے پاس تم آئے تھے اور یہ نسبت تمہیں مل گئی۔ چند دن گزرے، نوجوان کا تو بہت کچھ بدل گیا۔ محبت عجیب چیز ہے، اگر آ جائے تو چھپتی نہیں ہے۔ یہ محبت عجیب چیز ہے، آ جائے تو چھپتی نہیں ہے۔
اور یہاں تو محبت محمد رسول اللہ سے ہوئی، کیسے چھپتی ہے؟ اس لیے کہ محبت تو محبوب کی ادائیں کو کھینچتی ہے، محبوب کی زندگی کھینچتی ہے محبت، اسے محبوب کی پسند کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ کچھ ہی دن گزرے اس نوجوان میں بدلاؤ نظر آیا۔ چچا نے پوچھ لیا، بھتیجے کہیں تم اس شخص کے پاس تو نہیں گئے؟ اس لیے کہ جس سے نسبت پائی ہے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ان کی تو ساری زندگی اسی کا نمونہ ہے کہ وہاں جھوٹ کا گزر نہیں ہے۔ تو نبی کا سچا محب اور عاشق، محبت بھی سچی ہو، عشق بھی سچا ہو، اور پھر زبان پہ جھوٹ بھی آئے تو سچا عشق کہاں برداشت کرتا ہے اسے؟ اور یہ بھی پتا ہے اس سچائی کی کیا قیمت ادا کرنی ہوگی، اس لیے کہ چچا نے کہہ دیا تھا کہ اگر اس نسبت کو نہیں چھوڑی اور اس شخص سے اپنا تعلق نہ توڑا تو زندگی کی تمام مفادات سے دستبردار ہو جاؤ گے، بن لباس کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بھی پتا ہے اس سچائی کی قیمت کیا ادا کرنی ہوگی، لیکن ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر صاف کہہ دیا، کیا انہی کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہوں، اب جو تم سے بن سکتا ہے کر لو، یہ نسبت نہیں چھوٹ سکتی، اب یہ تعلق نہیں چھوٹ سکتا۔ مال جا سکتا ہے، مفاد جا سکتے ہیں، عزت جا سکتی ہے، گردن کٹ سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ چچا نے وہی کیا جو کہا، بن لباس کے اس کے باہر دھکا دے دیا۔ ماں آخر مامتا دوسرے دروازے سے آئیں، اپنا سر کی اوڑھنی چادر اس کو دے دی، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کندھے پہ ڈالا، ایک سے سطر ڈھانپی۔ اس حال میں یہ سچا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی بیتی سناتے ہیں۔ آپ دیکھتی اس کے چہرہ دیکھتی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، صحابہ کہنے لگے ایسا لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے 14ویں کا چاند چمکنے لگا۔ آپ نے اپنے سچے عاشق سے محبت کا اظہار یوں کیا کہ آج کے بعد ہم تمہارے سب کچھ ہیں، چچا بھی ہیں، ابا بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سب کچھ ہم ہیں۔ کیا نصیب جاگے اس نوجوان کے، سفر حضر میں پیارے نبی کی پیاری رفاقت صحبت ملتی چلی گئی۔ ایک دن دوران سفر اس نوجوان کی طبیعت خراب ہوئی اور طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ آپ نے اس نوجوان کو اپنے گود میں لے لیا، ان کا سر اپنے گود میں رکھ دیا، اور اسی گود میں اس نوجوان کی روح پرواز ہوتی ہے۔ اور جب روح پرواز ہوتی ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہم ان کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، غسل بھی ہم دیں گے، قبر میں بھی ہم اتاریں گے۔
کفن پہنایا، غسل دیا، قبر میں رکھنے لگے، ہاتھوں میں دیا۔ ایک روایت میں حضرت عمر اور ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا ارشاد آیا کہ کسی جانے والے پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا اس نوجوان پہ آیا۔ آج ہماری حسرت اور تمنا تھی کہ کاش کہ حضور کے ہاتھوں میں آج ہم ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور نسبت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، اگر قدر کریں گے تو اللہ کے ہاں قدر ہوگی۔ اس امت کی جو سب سے مبارک ہستیاں ہیں نا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے مبارک ہستیاں اس امت کی، جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے بارہا ارشاد ہے، ہم ان سے راضی ہو گئے، ان کا ایمان ہمارے ہاں قابل قبول ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ بڑے سچے لوگ ہیں۔ ان کے اندر سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ آپ سے سچی محبت اور آپ کی مکمل پیروی۔ نہ اس محبت میں کسی کو شک ہے اور نہ وہ ایک انچ اپنی نبی کی زندگی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطاف ہے، مشرکین مکہ ہیں، آپ اپنے حبیب کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ آپ کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ حضرت صدیق اکبر پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور اس قدر تکلیف دیتے ہیں، تشدد کرتے ہیں کہ ناک اور چہرے کا فرق مٹ جاتا ہے۔ آپ کے خاندان والے، آپ کے قبیلے والے آپ کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ جب گھر لے کے جاتے ہیں تو بہت دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے سوال کرتے ہیں محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔ جنہیں اس عشق اور محبت کی ہوا ہی نہیں لگی تھی وہ اور کوسنے لگے۔ جن کی خاطر یہ سب کچھ ہوا پھر تم انہی کا نام لیتے ہو۔ اپنی والدہ سے کہنے لگے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ مجھے ان کی خیریت معلوم نہ ہو جائے۔ یہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اور جب تک آپ کو دیکھ نہ لیا چین نہیں آیا، چین نہیں آیا۔ سبحان اللہ، کیا مرد کیا عورت۔ احد سے لوگ واپس آ رہے، کانوں میں ایک عورت کی خبر ملی، کانوں میں خبر سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو بے چینی کے ساتھ گھر کے باہر کھڑی ہو گئی۔ آنے والوں سے پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ خبر دینے والے نے کہا تیرے والد شہید ہو گئے۔ آنے والوں نے بتایا تیرے شوہر شہید ہو گئے۔ آنے والوں نے بتایا تیرے بھائی کی شہادت ہو گئی۔ لیکن آپ کی زبان سے ایک ہی سوال نکلتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حال ہے؟ آنے والے نے آگاہ کیا کہ آپ سلامت ہیں۔ فرمایا اگر آپ ٹھیک ہے تو ہر غم پھر سب غم ہلکے۔ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے۔
تو یہ امت کا وہ طبقہ ہے جس نے محبت کا حق ادا کیا ہے اور اپنی محبت کو صحیح مصرف میں خرچ کیا ہے۔ ہم نے تو محبت کا نام ہی بدنام کر دیا نا۔ انہیں تو لفظ محبت کا حق ادا کیا اور جہاں محبت کرنی تھی وہاں کی۔ ابو دجانہ ہے، احد کے میدان میں دشمن کے طرف سے تیر آ رہے ہیں، آپ سینے پہ کھا رہے ہیں، آپ پشت پہ کھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا پشت پہ کھا رہے ہو، سامنے ہو جاؤ۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پشت کرنا بھی گوارا نہیں، ڈھال بنا دی اپنی پشت کو اور اپنی پشت پہ تیر بے تیر کھا رہے ہیں۔ ایک صحابی دشمنوں کے ہاں گرفتار ہوئے، انہوں نے سوال کر ڈالا کہ یہ بتاؤ اگر تمہیں رہا کر دیا جائے اور تمہارے بدلے میں تمہارے محبوب جس پہ تم ایمان لائے ہو ان کی گرفتاری ہو جائے، تو صحابی تڑپ گئے، کہنے لگے ہمیں آزاد کر کے اس کے بدلے میں ان کی گرفتاری۔ فرمایا تم نے ہماری محبت کا اندازہ ہی غلط لگایا ہے، اور ہماری آزادی ہو جائے اور اس کے بدلے میں ایک کانٹا ان کے پاؤں میں چبھ جائے، ہمیں تو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ہم تو اسے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ تو محبوب خدا ہے۔ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ایک خاتون آئی، چھوٹا سا بچہ معصوم سا دودھ پیتا ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے گھر میں کوئی جوان مرد نہیں ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس لیے لے کے آئی ہوں کہ آپ میدان میں جا رہے ہیں، جہاں کوئی تیر آئے تو میرے بچے کو ڈھال بنا دینا تاکہ میرے گھر کا بھی حصہ پڑ جائے آپ کی حفاظت میں۔ کہنا آسان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے ہاں تو نبی سے محبت سب سے آگے ہے نا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ایمانی قابل قبول نہیں جب تک کہ اس محبوب خدا کی محبت ہر چیز سے آگے بڑھ کے نہ ہو۔ ہر چیز سے بڑھ کر محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت کا اندازہ اور محبت کا امتحان تبھی ہوتا ہے، ایک طرف نفس کی چاہت ہے اور ایک طرف محبوب خدا کی چاہت ہے۔ اب محبت کا امتحان ہے، ایک طرف اولاد کی چاہت ہے اور ایک طرف محبوب خدا کی چاہت ہے، ایک طرف ماں باپ کی چاہت ہے اور ایک طرف محبوب خدا کی چاہت ہے، ایک طرف مفادات کی چاہت ہے، اس سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، معاشرے کے اندر اسٹیٹس، جھوٹی عزت، اور ایک طرف محبوب خدا کی چاہت ہے۔ اب یہ محبت کا امتحان ہے نا، کس کی مانتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت انہی ہستیوں نے کی،
اور اتباع بھی ایسی کی ہے کہ آج صدیاں گزر گئی، میری نبی کی کوئی ادا نبی کی کوئی ادا ایسی نہیں جو امت تک آج محفوظ نہ ہو، کوئی طریقہ ایسا نہیں جو امت تک آج محفوظ نہیں ہے۔ ساری زندگی محفوظ رکھی ہے، اس لیے کہ راہ نجات اولاد آدم کی فلاح اور نجات قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی ہے نا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی غیر محفوظ ہو اور قیامت تک آنے والوں انسانوں سے کہا جائے کہ زندگی کو اختیار کرو؟ تو محفوظ ہے۔ نجات ہی اسی میں، دنیا کی فلاح و بہبود ہو یا آخرت کی نجات ہو، اللہ کرے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان، اس کی تازگی اللہ ہمیں نصیب فرما دے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو جس قدر محبت بڑھتی ہے تو محبوب کی زندگی اپنانا آسان ہو جاتا ہے، پھر مشکل نہیں لگتی، بلکہ محبوب کے راستے میں تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے، اس میں بھی لذت ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ محبت، یہ ایمان، نبی کی نسبت، امت کی نسبت دی ہے۔ اب یہ محبت بڑھ جائے اور ہماری زندگی میں اپنی نبی سے یہ تعلق ہر جگہ نظر آئے کہ یہ محمدی ہے، یہ محمدی ہے۔ جب یہ محبت کم ہو جاتی ہے تو آدمی کا یہ ظاہری جسم یہ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ جیسے درخت کی جڑیں خشک ہو جائیں تو درخت اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اس پہ پھول نہیں آتے، پھل نہیں آتا، پتے گر جاتے ہیں، شاخیں سوکھ جاتی ہیں، تنا بھی سوکھ جاتا ہے، تو وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ بس اوقات پہچان ہی نہیں ہوتی کہ یہ درخت ہے کس چیز کا۔ تو جب یہ محبت میں کمی آ جاتی ہے نا تو انسان اپنا ظاہری لحاظ سے اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے، لگتا ہی نہیں یہ محمدی ہے یا غیر ہے۔ ایک ہندو بچی پڑھتی ہو کالج میں اور مسلمانوں کی بچی بھی پڑھتی ہو، فرق ختم ہو جائے گا۔ عیسائی نوجوان پڑھتا ہو، ایک مسلمان نوجوان یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، پہچان ختم ہو جائے گی۔ ایک لا مذہب تاجر بیٹھا ہو اور ایک مسلمان تاجر ہو، پہچان مشکل ہو جائے گی۔ ایک غیر مسلم ایئرپورٹ پہ ہو اور ایک مسلمان بھی ایئرپورٹ پہ ہو، پہچان ختم ہو جائے گی۔ ایک بت پرست جہاز پہ سفر کر رہا ہو، ایک مسلمان بھی سفر کر رہا ہو، پہچان ختم ہو جائے گی۔ لگے گا نہیں وہ مسلمان کون سا ہے۔ تو پھر اس کا ظاہر اپنی شناخت کھو بیٹھے گا۔ اور سبحان اللہ، اگر یہ محبت سچی ہو تو مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو جنوب میں ہو، کہیں بھی ہو، پہچان ہوگی محمدی ہے۔ اپنے ہر لمحے سے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہوگا، ہر لمحے۔ اس لیے مسلمان مہینے میں ایک مرتبہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا، سالانہ نہیں کرتا، ہر روز
اپنے ہر عمل سے اپنی نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے. محمد ہی ہے. فرمایا تمہاری محبت سچی ہے اللہ سے، سچی محبت ہے، فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو نا، میری اتباع کرو. اگر تمہیں اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو پھر تمہاری زندگی میں نبی کی زندگی نظر آئے. اگر اتباع نہیں، اطاعت نہیں، تو پھر تو محبت کا دعویٰ ہے، حقیقت کچھ نہیں. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو کامیابی پائی، جو عزت پائی، جو سعادت پائی، اور جو دنیا میں عزتوں کا، سعادتوں کا جھنڈا لہرایا، محبت میں سچے تھے، اتباع میں کامل تھے. نبی کی زندگی سے ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. اور انہیں بڑا اپنی نبی کی نسبت سے بڑا فخر تھا، شرماتے نہیں تھے. اب تو مسلمان اپنی نبی کی نسبت لیتے ہوئے شرماتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور جب تک ڈرتا رہے گا لوگ کہتے رہیں گے. وہ تو یہ اعزاز سمجھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد اپنی سفارت کی ذمہ داری ڈالی، جاؤ پیغام دو مکہ والوں کو کہ ہم مکہ آ رہے ہیں اور صرف طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کر کے واپس چل جائیں گے، ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے. تو رات اپنے بھتیجے کے ہاں ٹھہرے. وہ مسلمان نہیں تھے. صبح ہوئی، مذاکرات کے میز پہ جانے کے لیے جب گھر سے نکلے تو سلوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے حکم ہے کہ ٹخنوں سے اونچی ہو، اونچی ہو. حضرت عثمان کی اونچی تھی. تو بھتیجا کہنے لگے چچا جان، مکہ کا مشرک تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی سلوار اتنی نیچے ہوتی ہے، اگر اس انداز سے جائیں گے تو مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی، لوگ کیا کہیں گے. بس اوقات ہم اپنی شناخت کیوں مٹاتے، لوگ کیا کہیں گے. ویسے اچھا خاصا لگے گا، اچھا خاصا کپڑے پہن رہا ہوگا، لیکن جس دن بچے کی شادی ہوگی 3 پیس پہنے گا. سمجھتا ہے نادان، اس میں عزت ہے. نبی کی سنت سمجھ کے پگڑی نہیں پہنے گا، ہندوؤں کے رواج کے مطابق پگڑی پہن لے گا. کیا بدقسمتی ہے. جب تمہیں اپنی نبی کی نسبت میں عزت تم نہیں سمجھتے، پھر دنیا تمہیں کیا عزت دے گی، پھر دنیا تمہیں کیا عزت دے گی. تم خود ہی احساس کمتری کے مارے ہوئے ہو. حضرت عثمان فرمانے لگے دنیا کچھ بھی سمجھے، مذاکرات میں وزن پڑے نہ پڑے، میں نے تو اپنے محبوب کا طریقہ یہی دیکھا ہے. ربیع ابن عامر رستم کے دربار میں، اس حکومت کا جرنیل، اس وقت کی وہ سپر طاقت، اس کے دربار میں جب حاضری ہوئی، اس نے صرف اپنے پاس بٹھایا، کچھ سامنے چیز پیش کی کھانے کے لیے، تو کچھ نیچے گر گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت یہ ہے کہ اگر صاف ہو تو کھا لو، ہو سکتا ہے پورے کھانے کی برکت اسی میں ہو. آپ اٹھانے لگے، دربار لگا ہے، سب کی نظریں ہیں. پاس بیٹھنے والے نے کہا کونی ماری، کیا کر رہے ہو، کیا لوگ کیا کہیں گے. ان کا تو ویسی تاثر اچھا نہیں کہ یہ تو خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اور اگر آپ یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے.
تو صحابی رسول کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا، انہیں کیا پتا میرے محبوب کے طریقے میں کیا عزت ہے، کیا کمال ہے، کیا جمال ہے، کیا حسن ہے، کیا سعادت ہے، انہیں کیا پتا۔ تو دنیا ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرے گی، زمانہ کیا کہے گا، سچی محبت کرنے والے کو یہ پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو اپنے محبوب کی ادا میں اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کی تو فکر ہی یہی ہوتی ہے کہ محبوب کو کوئی چیز میری ناپسند نہ لگے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ محبت سچی تھی اور اتباع کامل تھی، کامل اتباع۔ یہی وجہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا اور جو صحابہ نے نبی کی زندگی میں دیکھ کر کیا، آج 14 صدیاں ہو گئیں وہ کچھ نہیں بدلا، وہ بدلا نہیں۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ 12 ربیع الاول کو فجر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4، بدلی؟ صدیاں گزر گئی۔ ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17، صدیاں گزر گئی۔ اس لیے کہ نبی نے جو کیا اور جو کہا اور جو بتلایا اور صحابہ نے جو اپنے نبی کو دیکھ کر کیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہی ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، اس عمل میں فرق نہیں آیا، نہیں بدلا۔ لیکن یاد رکھیے، جو نبی کی اتباع نہ ہو اور آدمی اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں اور سمجھے کہ اس میں ثواب ملے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا اور دین میں اضافہ کر دے گا، تو چونکہ اس کی بنیاد نبی کا عمل نہیں، نبی کا ارشاد نہیں، نبی کی وحی نہیں، وہ ہر زمانے کے لحاظ سے بدلتا رہے گا۔ اور وہ اس لیے بدلے گا کہ اس کی بنیاد انسان کی خواہش ہے، اور ہر زمانے میں خواہشات بدلتی رہتی ہے تو وہ اضافہ بھی بدلتا رہے گا۔ بلکہ ایک ہی زمانے میں مختلف علاقوں میں چونکہ ہر ایک کی خواہش مختلف ہوگی تو اس کا اضافہ بھی مختلف ہوگا۔ اگر آپ 20 سال پہلے دیکھیں گے تو کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہوگا۔ مشرق میں کچھ اضافہ اور ہوگا، مغرب میں کچھ اور ہوگا۔ ایک ہی ملک کے اندر ایک ہی اضافہ، کہیں کچھ اور صورت ہوگی، کہیں کچھ اور صورت، کہیں کیک کاٹا جائے گا، کہیں گائے ذبح کی جائے گی، کہیں نفل پڑے جائیں گے، کہیں عیدی دی جائے گی۔ ایک ہی عمل، چونکہ اس کی بنیاد شریعت نہیں، اس کی بنیاد نبی کا ارشاد نہیں، اس کی بنیاد وہی نہیں ہے، وہ بدلتا رہے گا۔ جو دین میں اضافہ ہوتا ہے چونکہ وہ انسان کی خواہش ہوتی ہے اور انسان کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں تو وہ اضافہ بھی مختلف ہوتا رہتا ہے۔ ہر زمانے میں اس کی شکل بدلتی رہتی ہے، لیکن نبی کا طریقہ نہیں بدلتا۔ اذان آج بھی وہی ہے، اقامت آج بھی وہی ہے، اور مشرق مغرب شمال جنوب کا ہر مسلمان ایسی اذان دیتا ہے، ایسی نماز پڑھتا ہے۔ بھائی فجر وہ 6 نہیں پڑھتا، مغرب وہ 9 نہیں پڑھتا، چونکہ اس کی بنیاد وہی ہے اور نبی کا طریقہ ہے، تو وہ سانچے میں جو عمل آیا وہ ہر زمانے میں ایک جیسا ہوتا۔ لیکن جو انسان کی خواہش کی بنیاد پر اضافہ ہوگا، وہ اضافہ چونکہ انسان کی خواہش مختلف ہے۔ 10 سال پہلے اس کی خواہش کچھ تھی، 5 سال کے بعد کچھ اور ہو گئی، 10 سال کے بعد خواہش اور بدل گئی۔ ایک ملک کے اندر خواہشات رکھنے والوں کا مزاج کچھ اور ہے، دوسرے ملک میں مزاج کچھ اور ہے، تو وہ اضافہ ہر آئے دن بدلتا رہے گا۔ تو اتباع کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، اس کی نشانی یہ ہے
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے کیا اور وہ ہر زمانے میں یکساں ہے۔ تو میرے عزیزو، جب محبت سچی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی بھی کامل ہوگی۔ ہم محبت بڑھائیں تاکہ اتباع بڑھیا ہو جائے۔ اب محبت کے دو آسان نسخے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، ایک کتاب ہے عملی زندگی کے متعلق، اسوہ رسول، ہر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اسے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، سرانے کے پاس رکھیں، اور جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم اس کی کوشش نقل اتارنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے، کہیں گے مولا تیرے محبوب کی نقل لے کے آئے۔ ہم تو ویسی نقل کرنے والے لوگ ہیں، ویسی نماز کہاں جیسے اللہ کے نبی کی، لیکن نقل تو ویسی اتار رہے نا۔ تو اپنے ہر عمل میں اپنی نبی کی سنت کی نقل اتارو۔ آپ نے کیسے سوئے، کیسے جاگے، دن کیسے گزارا، کیسے معاملہ کیا، کیسی معاشرت، اسوہ رسول۔ اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، ہاں نبی کی سنتوں کا تذکرہ ہے۔ تو جس قدر زندگی سیرت کے مطابق، سنتوں کے مطابق ہوگی، محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ دعا بھی کرتے رہے، اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک، اے اللہ اپنی محبت دے دے، اپنے محبوب کی محبت دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنے پیارے محبوب کی محبت دے دے۔ وحب من یحبک، اور دنیا میں جتنے تیرے پیارے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی بھی محبت دے دے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ والوں کی محبت۔ تو نبی کی سنتیں اپنائیں، سنتوں پہ عمل کی کوشش کریں۔ نور ہے، نور، اس میں نور ہے، بلکہ انسانی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے اس سے اچھا طریقہ زندگی گزارنے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانی، جانور ہوتا اس کی الگ بات ہے، حیوان ہے اس کی الگ بات ہے۔ انسان نے اگر انسانیت کی زندگی گزارنی ہے تو نبی کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو سنتوں پہ عمل ہو۔ اور دوسرا میرے عزیزو، 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکالے اور اپنے نبی سے محبت کا اظہار اور آپ سے عقیدت کا اظہار یوں کریں کہ آپ پر درود و سلام پڑھیں۔ کوئی وقت نکالے اور آسان، بہت آسان سا اور بہت مختصر سا درود و سلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ بھی ہے، سلام بھی، درود بھی ہے، سلام بھی، سب سے مختصر اور سب سے افضل تو وہی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ سب سے افضل درود شریف تو وہی ہے، لیکن مختصر ترین درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام دونوں موجود ہیں، درود بھی ہے، سلام بھی۔ 24 گھنٹوں میں کچھ وقت نکال کر محبت کا اظہار، اپنے نبی سے عقیدت کا اظہار اس طرح کریں کہ اپنے اللہ سے، اپنے حبیب کے لیے اللہ سے رحمت مانگے۔ درود و سلام کیا ہے؟ اپنے نبی کے لیے رحمت مانگنا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کے پاس آئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں خوش نہ ہوں، جبرائیل امین آئے تھے، مجھے خوشخبری سنائی ہے، اور خوشخبری سنائی ہے کہ جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ کسی بھی دعا کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، کسی بھی دعا کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن جو دعا آپ نبی کے حق میں کریں گے درود و سلام کی شکل میں، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔
جب اس کی قبولیت میں شک نہیں ہے تو جتنی مرتبہ درود و سلام کریں گے اتنی مرتبہ آپ کئی گنا بڑھ کر اللہ کی رحمت کے آپ مستحق ہو جائیں گے. اس لیے تو کہتے ہیں دعا سے پہلے بھی درود سلام پڑھو، دعا کے آخر میں بھی درود و سلام پڑھو، تاکہ آخر اول تو اللہ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے، پھر اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ درمیان کی دعا اللہ قبول نہ کرے. تو محبت کا اظہار اس طریقے سے، اس سے محبت بڑھتی بھی ہے 24 گھنٹے میں. تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، اس محسن اعظم نے ہمیں انسانیت کی زندگی دی ہے، انسان بننا سکھایا ہے، اور کس قدر تکالیف برداشت کی ہیں. اللہ اکبر. تو اس نبی کے احسانات کا تصور کر کے محبت کا اظہار، عقیدت کا اظہار، آپ پہ درود و سلام. کوئی وقت نہیں ہے اس کے لیے، جب آپ کو وقت مل جائے. لیکن ایک معمول بنا لیں، معمول بنا لیں، کم از کم 100 مرتبہ. 10 منٹ بھی نہیں لگتے، 15 منٹ کے اندر یہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ اپنے نبی سے سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اور محبت اور عقیدت سے آپ پر درود و سلام پڑھنا، اس سے محبت بڑھتی ہے، آپ کی عظمت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے. اور اس کی بدولت میرے عزیزو پوری زندگی نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنا آسان ہو جاتا. اور یہ فلاح کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ عزت کا راستہ ہے، یہ سعادت کا راستہ ہے. تو محبت بڑھیا ہو، محبت بڑھیا ہو، اتباع کامل ہو، یہ ہے فلاح اور نجات کا راستہ. اللہ رب العزت ہم سبھی کو یہ محبت اور عقیدت کی زندگی نصیب فرمائے، کامل اتباع نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اپنی رحمت سے اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، سنتوں بھری زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم اس مبارک نسبت کی قدردانی نصیب فرما، اس پہ دل و جان سے شکر گزاری نصیب فرما. اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے بری موت سے محفوظ فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، صرف اپنے در کا فقیر بنا. اے مولا کریم مخلوق سے بے نیازی نصیب فرما، اپنا فقیر، اپنی محتاجی اپنے در کے سے مانگنا نصیب فرما. اے مولا کریم معذوری سے محفوظ فرما، محتاجی سے محفوظ فرما، حادثات سانحات موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. مولا کریم اچانک موتوں سے، حادثاتی زندگی سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے اعضاء اور جوارح کی سلامتی نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے برکت والی، عافیت والی، سہولت والی روزی نصیب فرما، حرام سے ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ فرما. مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے امت مسلمہ کو اپنی نبی کی سچی نسبت نصیب فرما، سچی محبت عطا فرما، کامل اتباع نصیب فرما، اور وحدت اسلامی نصیب فرما، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ نصیب فرما. مسلمانوں میں نفرتوں کا جو بیج بول رہے، رنگ، نسل، وطن، علاقوں کی بنیاد پر جو تفریق
پیدا کر رہے، اے مولا کریم مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، اے مولا کریم اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، بے دینوں سے اور جہلاء سے اور دین بیزار طبقے سے اس امت کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، ہر شعبے کے اہل لوگ مخلص لوگ عطا فرما، جو کام کر رہے ان کی اہلیت میں اخلاص میں ترقی نصیب فرما، مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، استحکام نصیب فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، مولا کریم وطن عزیز میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اپنے فضل سے ہماری زندگیاں اس کے لیے قبول فرما، جو لوگ بے دینی کو فروغ دے رہے، بے فحاشی کو رواج دے رہے، مسلمانوں میں نفرتوں کو پھیلا رہے، ان کے شر سے وطن عزیز کو محفوظ فرما، اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ ایک اعلان ہے، اگلے اتوار کو چونکہ غالباً 12 ربیع الاول کو آنے میں آپ حضرات کو تکلیف ہوگی تو اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا، البتہ ہفتے کے دن مغرب کے بعد ہمارے ہاں ایک مجلس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں بچوں کا کچھ مقابلہ بھی ہے اور تلاوت کا بھی اور نعت کا بھی، اور اس میں سیرت پہ بیان بھی ہو جائے گا، تو اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، یعنی ہفتے کے دن مغرب کے بعد۔ اس میں خواتین کا انتظام نہیں ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، تو مرد حضرات اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ بچوں کو لے کے آئیں گے تو اس سے بچوں کو ایک شوق اور ان چیزوں کو دیکھ کر انشاءاللہ ان کی رغبت بڑھے گی۔ تو اتوار کے دن بیان نہیں ہوگا اور ہفتے کے دن انشاءاللہ مغرب کے بعد اس مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں۔